کہتے ہیں کہ جو انسان کے پیدا کیے ہوئے مسائل ہیں ان کو انسان حل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں، لیکن خالق کائنات تو یہ بھی کہتا ہے جو میرے بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی میری آفات اگر ہوں ان کو اوور کم کرنے کی صلاحیت بھی میں نے اس انسان میں رکھی ہوئی ہے کہ یہ میرا نائب اور خلیفہ ہے، اور اس کو میں نے فرشتوں سے ممتاز کیا ہوا ہے۔ یہاں ایک تو لے کر جائیں۔ دیکھیں، میرے سیشنز ایکیڈیمکس ہی نہیں ہوتے، میرے سیشن بیونڈ ایکیڈیمکس ہوتے ہیں، جو ایکیڈیمکس ان کے نیچے آ جاتی ہے، سب سروینٹ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی شخصیت صحیح معنوں میں بلڈ اپ ہو جائے، آپ انٹرنلی اسٹرانگ ہو جائیں، تو یہ دنیا کی علم اور معلومات اور تجزیے اور انالیسز آپ کی باندھی بن جاتے ہیں۔ اصل میں ہم سے درست انالیسز اس وقت نہیں ہو پاتے جب ہم اندر سے کنفیوزڈ ہیں، ڈپریسڈ ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، یا معاشرے کے سائیکولوجیکل اسالٹس میں دبے ہوئے ہیں۔ معاشرے نے ہماری بے پناہ چھپی ہوئی صلاحیتوں پر بڑے بڑے بوجھ ڈالے ہوتے ہیں، تب جا کر ہم سے پرفارمنس نہیں ہوتی۔ آپ یہ ذرا بوجھ ہٹا دیں۔ یہ مینٹورز، اچھی کتابیں، اچھے ایکسپوجرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ صرف بوجھ ہٹا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا اپنا اندر باہر آ جاتا ہے، اور وہ اندر تو ایک سمندر ہے۔ وہ خالق کائنات نے ہر ذی روح میں رکھا ہوا ہے۔ ایسے تو ٹائٹل کا نام نہیں دے دیا کہ انسان تو میرا سیکنڈ ان کمانڈ ہے۔ جس کو اللہ پر یقین ہے، جن کو رب پر یقین ہے، تو پھر وہ یہ یقین رکھیں کہ اگر وہ اتنی بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے تو اس کا نائب کتنی صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔ وہ تو اس نے اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے اس نظام پر۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، یا پہچاننے کی جب کوشش کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں پہچاننے نہیں دیتے کہ تم ہو کیا، اس لیے کہ ان کی کہیں پہچان نہ گم ہو جائے۔ یہ ہم آپ کو رائٹس آپ کے بتا رہے ہیں کہ وہ رائٹس جو انفیلٹ مینر میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ یوزرپ ہو چکے ہیں۔ تمام عزتوں کے آپ مالک ہیں، تمام قوتوں کے آپ مالک ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ کی قوتوں کو چھینے یا آپ کی عزتوں کو پر ہاتھ ڈالے۔ بیٹا ایکیڈیمکس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جب آتے ہیں اس پیراڈائم پر میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، پھر یہ کتابیں، یہ تعلیم، یہ انسان کی پیدا، یہ سب آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ کون ہے ان کا خالق؟ آپ لوگ ہیں ان کے خالق۔ آپ بھی کے ذہنوں میں بھی کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ آپ خود ایک انتہائی کریٹو چیز ہیں۔ آپ کو اگر اچھا ایکسپوجر دیا جائے تو آپ بڑی کتابوں کے مصنف بن سکتے ہیں۔ آپ کو میں کہوں اپنی ذرا حیات کے بارے میں پوری تفصیل لکھیں، بچپن سے لے کر اب تک، وہ بہترین کتاب ہوگی دنیا کی، اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، اس لیے کہ وہ واقعات آپ کے ساتھ وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور معاشرے کے وہ حقائق ہیں جہاں جہاں کسی نے آپ سے ظلم کیا، جہاں آپ کا حق غصب کیا، اور جہاں آپ نے ظلم ہوتے دیکھا اور حق غصب ہوتے دیکھا، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حق غصب کرتا کون ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کرتا کس کا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ ہوتا کیوں ہے، اور اگر ظلم اور اتصال نہیں رکا تو رکا کیوں نہیں ہے، یہ سب آپ جانتے ہوتے ہیں۔ اور بتائیں کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نہیں لکھ سکتے؟ آپ لکھ سکتے ہیں، صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے، نو تھائی سیلف، اپنے آپ کو پہچانے۔ تو یہ چیزیں ہیں ابتدائی باتیں تو، لیکن میں بتاؤں گا آپ کو، سی ایچ ایس بھی کرنا ہے آپ نے، لیکن میں پہلے سی ایچ ایس کی جو والدہ ہے اس کا میں ذکر کروں، جو اس کی ماں باپ ہیں۔ وہ ہے مائنڈ سیٹ، ترقی کا مائنڈ سیٹ، ایک بڑے سٹیج پر جانے کا مائنڈ سیٹ ہر بندے کا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں پاکستان کا سب سے امتیازی اور سب سے سپر قسم کا ایگزام کے لیے اس نے خود کو پیش کیا، بذات خود یہ پیش کرنا ہی بڑی بات ہے۔
بڑے خیالات چھوٹے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ اگر یہ خیالات آپ کے ذہن میں ابھرے ہیں تو پہلے تو یہ اس بات کا احساس کریں اور یقین کریں اور اعتماد سے کریں اور خوشی محسوس کریں کہ یو ہیو تھاٹ بگ، کہ آپ نے ایک بڑی سوچ سوچی ہے۔ ماشاءاللہ، یہی پہلے تو میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں۔